بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود وہ خالص روشنی ہے جو دل میں موجود سچائی کو چمکا دیتی ہے۔ جو بندہ سچ کے ساتھ درود پڑھے، اس کا چہرہ بولنے لگتا ہے، اس کے عمل خود گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ ذکر فریب کو دور کرتا ہے اور بندے کو اس حال تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پاتا، وہ صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تنویر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے صاحب ہیں، میں نے ان سے پوچھا درود شریف سے کیا فیض ملا؟ مجھے خبر ہے کہ سال ہا سال سے آپ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ان کے ورد میں ہیں۔ میرا سوال انہوں نے سنا تو میری طرف دیکھا، مسکرائے اور کہنے لگے بیٹھیں، تشریف رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے درود شریف سے کیا کیا نفع ملا ہے۔ تو میرے اندر شوق اور تجسس پیدا ہوا تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جنوری 2023 کا پرسکون دن تھا، دھوپ خوب چمکی ہوئی تھی اور میرے دوست دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے درود شریف سے پہلے میری زندگی ویران تھی، میں ناکامیوں میں میری تمام تر کوششیں رائیگاں جاتی تھیں، مجھے لگتا تھا زندگی مجھ سے بہت بڑا مذاق کر رہی ہے۔ ناکامیوں پر ناکامیاں دیکھ دیکھ کر، دھکے پہ دھکا کھا کھا کر میں ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بن چکا تھا، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ہر کوئی کہتا ٹیسٹ کرواؤ، آپ بیمار ہو، چیک اپ کراؤ، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے مسائل کیا ہیں۔ میں ان مسائل کو عقل سے حل کرنے کی از حد کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دنیا بھر کے سائیکٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر پڑھ اور سن ڈالے، لیکن ان کے فارمولے، طریقے بھی مجھے کوئی نفع نہ دے رہے تھے۔ بند دروازے مجھے گھیرے ہوئے تھے، میں خود کو بد نصیب کہنے لگا، مایوسی میری رگ رگ میں اتر چکی تھی، میں تھکن سے چور تھا، میرا وجود مجھ سے نہ اٹھایا جاتا تھا، دنیا کے تمام ذائقے بے معنی ہو چکے تھے۔ حضرات گرامی سنیں کس حد تک وہ بندہ پہنچ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ گفتگو جاری انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو یہ خوشحال ہیں، خوش ہیں، صحت مند ہیں، تو اسی دوران انہوں نے پہلو بدلا اور کہنے لگے پھر میری زندگی میں درود پاک یعنی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، جس نے میری زندگی کو بدل ڈالا۔ میری مایوسیاں دھل گئیں، میری ناکامیاں کامیابیوں میں بدل گئیں۔ میں نے پوچھا کتنی تعداد میں آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھے سکون ملنے لگا، جتنا درود شریف پڑھتا مجھے سرور ملتا، میرے شب و روز بدلنے لگے، میری درود شریف کی تعداد بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ہر پل ہر لمحہ میں درود شریف میں ڈوبا رہا۔ میں نے دیوانوں کی طرح درود شریف کو پڑھا، درود شریف سے عشق کیا، درود شریف سے دوستی کی، میں زندگی کی راہوں پر چلتا جا رہا تھا، میری الجھنوں کی رسیاں ٹوٹ رہی تھیں، میری بندشوں کے تالے ٹوٹ رہے تھے، خیروں کی کامیابیوں کے دروازے مجھ پر کھل رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا، نماز میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن ایک بے سکونی سی تھی، مزہ نہیں آتا تھا۔ اب بے سکونی ختم ہو رہی تھی، لذت آنی شروع ہو گئی تھی۔ میری دعاؤں میں پہلے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ درود پاک شروع کیا مجھے نمازوں میں بھی لذت ملنے لگی، میری دعائیں قبول ہونے لگیں، تلاوت قرآن پاک میں مزہ آنے لگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی، میرا دل کرتا تھا میں اس محفل کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، جبکہ اب حال یہ ہے کہ میں نیک مجالس کی تلاش میں ہوتا ہوں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا مجھے بہت پسند لگتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے مجھے اللہ کریم کی معرفت ملی، نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہوا، سنتوں پر عمل کر کے عجیب سا سکون ملا، رزق میں برکت ہوئی۔ اب حال یہ ہے کہ محسوس کرتا ہوں موت سے ڈر نہیں لگتا، درود شریف کی برکت سے موت کا خوف ختم ہو گیا ہے، اللہ کی کریمی اور بخشش کے وعدوں پر یقین پختہ ہو گیا ہے۔ اب میں ہر کسی کو اس درود شریف کی دعوت دیتا ہوں، کاش یہ لوگ میری بات مان جائیں۔ تو حضرات گرامی، اب نے یہ واقعہ سنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مشاہدے ملیں، آپ کو کراماتیں ظاہر ہوں،
آپ کو روحانی خواب آنے شروع ہو جائیں، آپ کو زمین سے خزانے نظر آنے شروع ہو جائیں، آپ کو آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خواب میں کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ درود شریف میں استقامت یہ سب سے ضروری ہے کہ بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ اور جب اس نیت سے بندہ پڑھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر حضرات گرامی یہ مشاہدات، کرامات، کمالات، روحانی خواب، یہ ساری چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے چیز ہوتی ہے استقامت۔ استقامت جب ہو جائے گی، آپ کو اگر خواب ہی نہیں نظر آ رہے، آپ کو اگر کرامتیں، کمالات، مشاہدات نہیں مل رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اس کو جاری رکھیں اور اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ آج سے 6 مہینے 3 مہینے پہلے کیسے تھے، اب آپ کیسے ہیں۔ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز میں سکون آتا تھا، نماز میں لذت آتی تھی، قرآن مجید پڑھتے تھے، نیک لوگوں کی مجلس میں پہلے جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، بیٹھتے تھے ان کی مجلس میں تو کیسے بیٹھتے تھے، سکون ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے اندر عاجزی آئی ہے یا تکبر ہے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کی جو نیند ہے اس نیند میں کتنا آپ کو سکون مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ کے اندر یہ جو زندگی کی تبدیلی آ رہی ہے، یہ سب سے پہلے درود شریف آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کی ظاہری معمولات جو ہیں، جو دن بھر کے معمولات ہوتے ہیں، ان میں برکت آنی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو سٹارٹنگ میں یہ چیزیں ملیں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے تو خواب نہیں آ رہے، مجھے تو مشاہدات نہیں ہو رہے۔ سٹارٹنگ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، پھر آہستہ آہستہ جب دل کے اندر آپ کا درود شریف رچ بس جائے گا، پھر روح کے اندر رچ بس جائے گا، دماغ کے اندر، ہڈیوں اور مغز و پوست میں، خون اور جگر میں جب درود شریف رچ بس جائے گا، پھر چلتے پھرتے آپ کو مشاہدات ہوں گے، چلتے پھرتے آپ کو کرامات ہوں گے۔ آپ زبان سے بولیں گے تو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلا وہ لفظ پورا کر دے گا۔ آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گا، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، زبان کے اندر تاثیر چاہیے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بغض، ریاکاری، تکبر، حسد، کینہ، یہ ہر چیزوں کو دل سے نکالیں گے، گناہوں کو ختم کریں گے، اپنے اندر حیا پیدا کریں گے، ادب و احترام پیدا کریں گے، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی اور درود شریف کا فیض نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔